بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک نارمل کنڈیشن میں پیدا کیا، لیکن پھر انسان کے اندر ایک جستجو جاگی جس نے اس کو مجبور کیا کہ وہ اپنے کریٹر کو پہچانے اور اس تک پہنچے اور ان سے بات کرے۔ تو اس کے لیے اس نے مختلف راستوں کا انتخاب کیا، جس میں ایک راستہ اس نے جو چنا وہ صوفیزم تھا، کہ جس پہ چلتے ہوئے وہ اپنی ایک روحانی تسکین اور اپنی ایک جستجو کو دوام بخشے۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے صوفیزم پہ کہ صوفیزم کا اوریجن کیا ہے، وہ کہاں سے آیا، اس کی تعلیمات کیا تھی، اس کے پیرامیٹر کیا تھے، اور ایسی کون سی شخصیات تھی جنہوں نے نہ صرف اس راستے کو چنا بلکہ اس پہ چلتے ہوئے وہ اپنے خالق تک پہنچے، اور نہ صرف اپنے خالق تک پہنچے بلکہ انہوں نے ہمارے تک بھی اس تعلیمات کو پہنچایا اور ہمیں مستفید کیا۔ تو آئیے ہم آج اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے مہمان کو دعوت دی ہے، مسٹر ارسلان علی، جو کہ ہمیں صوفیزم کے بارے میں بتائیں گے، اور اس کی جو ہسٹری ہے اور اس کی تعلیمات اور ساری ڈیٹیل جو کہ ہمیں نہیں معلوم اور ہمارے ناظرین تک نہیں پہنچی ابھی تک، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صوفیزم یا تصوف کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنا کہ انسان کی تاریخ۔ اس کا آغاز بھی آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام جیسے آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی تھے، اور وہ اللہ کی طرف سے جو تعلیمات لے کر آئے وہ انسان کے لیے کافی تھی، لیکن اس میں سے کچھ لوگوں نے اس طرف بھی چاہا کہ ایک دوسرے طریقے سے بھی اللہ تک پہنچا جائے۔ اب جو الہامی مذاہب ہیں جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوتے ہیں، اس میں سے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ جو پیغام ہے، جو انسان کی فطرت میں کچھ سوالات رکھے جاتے ہیں، ہر انسان چاہتا ہے کہ ان سوالوں کے جواب اس کو ملے، جیسے کہ میں اس دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں، میرا پروردگار کون ہے، یا اس کائنات کے بعد میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا۔ اس کے بارے میں الہامی مذاہب نے یعنی اسلام نے ہر چیز صراحت کے ساتھ بیان کر دی، آدم علیہ السلام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ اس جو اسلام ہے، اس کے پہلے نبی آدم ہیں اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، سب سوالوں کے جواب اللہ تعالیٰ نے الہامی مذاہب کے اندر رکھ دیے۔ اور دوسرے وہ مذاہب تھے جو کہ یہ کہتے تھے کہ انسان اپنے باطن کے اندر جان کے ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرے۔ انہیں پھر صوفیانہ مذاہب کا نام دیا گیا۔ اس کی جو کلاسیکی مثال ہے وہ بدھازم ہے۔ جو بدھزم ہے وہ ایک قدیم، اس کا ایک سمجھ لیں کہ اس کا نام ہے۔ بعد میں جب یہ لوگ اسلام میں شامل ہوئے تو اس کو پھر صوفیانہ مذاہب کے ساتھ تعبیر کیا گیا۔ یہ وہی مذہب ہے جس کی اس سے پہلے بدھا نے تعلیمات دی ہیں، کرشناچاریہ نے تعلیمات دی ہیں، اور ان کے ذریعے سے اب ان کا کہنا یہ ہے کہ انسان اپنے اندر جھانک کے اس حقیقت تک پہنچ سکتا ہے کہ اس کائنات کی کیا حقیقت ہے، اور اپنے خالق کے حقیقی سے مل سکتا ہے۔ وہ کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر نروان حاصل کر سکتا ہے، کسی پہاڑ کے دامن میں جا کے یا وادی کے کنارے میں بیٹھ کے یہ چیزیں مشقیں کر کے، کچھ ریاضتیں کر کے وہ یہ جان سکتا ہے کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے۔ تو ان مذاہب کو صوفیانہ مذاہب کہا جاتا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ جو الہامی مذاہب ہیں ان کا جو اوریجن ہے وہ مشرق وسطیٰ ہے۔ وہ ایک اسرائیل سے یا فلسطین سے ان کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایریے کو اس کا انتخاب کیا اور عرب کا انتخاب کیا۔ ان دو علاقوں سے الہامی مذاہب کا آغاز ہوتا ہے۔ جو صوفیانہ مذاہب ہیں اس کا آغاز ہندوستان سے ہوتا ہے۔ ان کی یہ وہاں سے پروان چڑھتے ہیں، اور پھر بعد میں یہ اسلام کے اندر بھی اسی طرح سے داخل ہوتے ہیں۔ اسلام سے پہلے یہ لوگ عیسائیوں میں بھی تھے۔ اب عیسائی بھی جو ہیں یا یہودی ہیں وہ بھی اسلام کا ہی ایک حصہ ہے، اسلام کے ہی مذاہب کہا جا سکتا ہے ان کو۔
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے کے مذاہب ہیں، لیکن اسلام کی ہی تعلیمات دیتے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا انتخاب کرتے ہیں، اس کے لیے اس طرف سے کوئی کوشش نہیں کی جاتی، اس کا انتخاب اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں وہ نبی بنا دیتے ہیں، اور ان سوالوں کے جواب جو ہیں وہ نبیوں کے ذریعے اور اپنی کتابوں کے ذریعے، جو اس نے بائبل میں بھی دی ہیں، تورا میں بھی دی ہیں، اور قرآن پاک میں بھی اس کے جواب دیے ہیں، اور نبیوں کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ ان کا تو آغاز ہندوستان سے ہوتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ بدھا اس کی کلاسیکی ایک مثال ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب یہ اسلام کے اندر یا مسلمانوں کے اندر یہ داخل ہوتے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد اور صحابہ کے دور ختم ہونے کے بعد کچھ تحریکوں کا آغاز ہوا۔ ان میں بنو امیہ کی تحریک تھی، شیعہ کی تحریک تھی، خوارج کی تحریک تھی۔ ان کا ہدف یہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ جو حکمران ہے وہ عادل ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپوائنٹ ہونا چاہیے۔ جیسے اہل تشیع کہتے ہیں کہ آئمہ معصومین میں سے حکمران ہونا چاہیے۔ اب ان تحریکوں کو کامیابی جب نہیں ہوئی تو بہت زیادہ شدید جانی اور مالی نقصان ہونے لگا۔ اس کے بعد کسی نے اس طرف توجہ دلائی کہ ہم دنیا کی بھاگ دوڑ میں ہم نے شاید خدا کا جو راستہ ہے وہ چھوڑ دیا ہے۔ تو اصل ہمارا ہدف جو ہے، اصل ہماری زندگی کا جو مقصد ہے، وہ تو خدا کی رضا ہے۔ اس کی رضا کے لیے ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا کا مقصد ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو جو ان کا ہدف تھا، اچھا وہ کہتے تھے کہ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ تو جن شخصیت نے اس کی طرف توجہ دلائی، پھر ان کو تاریخ میں محاسبی کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے۔ کم پیش 243 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو اس کے لیے اس کے بعد پھر خانقاہیں وجود میں آئیں، بیٹھک جہاں پہ لوگ بیٹھتے تھے، ریاضت کرتے تھے، چلے کرتے تھے، اپنے اندر جانگتے تھے، اپنے نفس کی ایک طرح سے وہ اپنے نفس کو پاک کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ نفس کو پاک کیا جائے گا تو ہی حقیقت تک پہنچا جائے گا، اس کائنات کی حقیقت کیا ہے۔ اس کے بعد اب یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک خاص طرح کا لباس پہننا شروع کر دیا۔ وہ لباس جو تھا، جیسے دوسری پارٹیز ہوتی ہیں وہ کسی نعرہ، کسی جھنڈے کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرتی ہیں، تو انہوں نے خاص لباس کے ساتھ جو صوف کا لباس ہوتا تھا، تو وہاں سے یہ لفظ نکلا تصوف کا، کہ تصوف ہے یہ۔ تصوف کسے کہتے ہیں میں اس کو آگے چل کے آپ کے سامنے ایکسپلین کر دوں گا۔ تو اپنے باطن کا مشاہدہ کرنا، اپنے اندر جھانکنا، اپنے نفس کو پاک کرنا، نفس امارہ کو پاک کرنا اور اس کا نفس مطمئنہ تک پہنچانا، یہ ان کی بنیادی تعلیمات میں سے تھا۔ اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک ایک وزیر اعظم ہیں، وہ بھی اکثر آپ دیکھیں گے کہ صوف کا لباس جو ہوتا ہے وہ ٹاٹ کا یا بوری گندمی کلر کا ہوتا ہے، تو انہوں نے اکثر وہ پہنا ہوتا ہے۔ وہ بھی ایک فیصل آباد کے ایک بڑے بزرگ ہیں، ان کے مرید ہیں۔ تو یہ تعلیمات اس وقت سے چل رہی ہیں۔ اس کے بعد ان شخصیت کے بعد جو ایک بڑی شخصیت پیدا ہوئی، وہ جنید بغدادی تھے اس فیلڈ میں۔ انہوں نے جو اس وقت کے علماء اکرام تھے، جو ان کے اوپر اعتراضات کر رہے تھے کہ شاید انہوں نے کوئی الگ تعبیریں اختیار کر لی ہیں دین کو سمجھنے کے لیے، ان کے جواب دینے شروع کیے جنید بغدادی نے۔ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ اس وقت عباسیوں کی حکومت تھی، جب ان کو پتہ چلا کہ یہ لوگ کچھ الگ ہی چلے اور مراقبے کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے مدعو کیا ان لوگوں کو۔ تو جنید بغدادی نے یہ کہہ کے معذرت کر لی کہ میں تو فقہی مسائل بیان کرتا ہوں، کیونکہ جو ان کی تعلیمات تھی یہ عام لوگوں کو نہیں دیتے تھے، یہ سب خاص لوگوں کو دیتے تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ عام لوگوں کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آئیں گی تو ایک فتنہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ معرفت کی بات، یہ معرفت کی باتیں تھیں، یہ خاص لوگوں تک ہی رکھتے تھے۔ یہ عام ہونا کب ہوئی، وہ اس کے اوپر آگے چل کے اس چیز پہ وضاحت ہو جائے گی کہ یہ پھر لوگوں میں عام ہونا کب تک ہوگی۔ پھر جنید بغدادی جو تھے، انہوں نے کافی کنٹریبیوشن کی اس حوالے سے کہ علمی جواب دیے لوگوں کو۔ وہاں سے یہ چیز پھر چلتی ہے، اور اس تحریک میں اس وقت انقلاب آتا ہے جب امام غزالی اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔
امام غزالی آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں حجت کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اگر کسی شخصیت کا اسلام کے اندر سب سے زیادہ اثر ہے علمی لحاظ سے تو وہ امام غزالی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں علم کے انتہا تک پہنچ چکا تھا، لیکن میرے اندر کا جو اضطراب تھا وہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ میں اس وقت کے جتنے گروہ تھے، جیسے امامیہ تھے، متکلمین تھے، تعلیمیہ تھے، ان کے پاس گیا، لیکن میں مطمئن نہیں تھا ان کی تعلیمات سے۔ پھر جب میں صوفیہ کے ہاں آیا، ابھی اس وادی میں آئے کچھ روز ہی ہوئے تھے، تو میں نے کھلی آنکھوں کے ساتھ فرشتوں کا مشاہدہ کیا۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے اس چیز کو، اس کے اوپر کتاب لکھی، انہوں نے حیاء العلوم الدین کے نام سے جو ہے 4 جلدوں کے اوپر انہوں نے یہ کتاب لکھی، اور صوفیہ کا جو نیریٹو تھا وہ اس میں بڑی صراحت کے ساتھ بیان کر دیا انہوں نے۔ اس کے بعد ابن عربی ایک بڑی شخصیت پیدا ہوئے جنہوں نے فلسفانہ طور پہ اس چیز کا جواب دیا، اور انہوں نے بتایا کہ جو نبوت ہے، تشریحی نبوت ہے، وہ تو ختم ہو گئی، لیکن کمالات نبوت ابھی بھی باقی ہیں۔ کمالات نبوت کیا ہیں؟ اب ابن عربی کو ایک بڑا عالم تصور کیا جاتا ہے، بڑے صوفیوں میں سے وہ آتے ہیں۔ کہتے ہیں کمالات نبوت یعنی فرشتوں سے ملاقاتیں، وحی کا آنا، یہ چیزیں ابھی بھی جاری ہیں، لیکن نبوت کے سلسلے میں نہیں، تشریحی نبوت نہیں ہوگی، شریعت کی نبوت نہیں ہوگی، وہ رسول اکرم پر ختم ہو گئی، لیکن فرشتوں سے ملاقاتیں ابھی بھی ہوتی ہیں، ابھی بھی وحی آتی ہے، ابھی بھی الہام ہوتا ہے۔ وہی سے کیا ہے مراد؟ وحی سے مراد کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم، انسان تک جو پہنچتا ہے، کہتے ہیں کہ ابھی بھی فرشتے آتے ہیں۔ تو یہ ابن عربی نے اور سارے صوفیہ کرام جو ہیں، جتنے بھی ان کے سلسلے ہیں، 4 سلسلے ہیں ان کے، نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ، قادریہ، یہ جتنے بھی ان کے سلسلے ہیں ان کو محی الدین اکبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو وہ بڑے آدمی میں سے تھے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا ہے، اور برصغیر میں یہ تب پروان چڑھتا ہے جب شاہ ولی اللہ جیسی شخصیت نے اس چیز کو انڈورس کرتے ہیں، صوفیانہ تعلیم کو انڈورس کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ وہ لوگ تھے جو صرف صوفی نہیں تھے بلکہ عالم دین بھی تھے۔ جب انہوں نے، شاہ ولی اللہ نے اس چیز کو انڈورس کیا، ایکسیپٹ کیا، اور اس کی تعلیمات کو عام کرنا شروع کر دیا، تو برصغیر میں یہ پھیلنا شروع ہوئی صوفیانہ مذاہب کی جو تعلیمات تھی۔ اور اس وقت تاریخ میں پہلی مرتبہ صوفیانہ مذاہب کی جو تعبیر تھی اس کے زیر سایہ ایک مدرسہ وجود میں آیا، ایک تعلیمی دستگاہ وجود میں آئی، جسے دارالعلوم دیوبند کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ بڑی تعداد میں، جیسے تبلیغی جماعت جسے ہم کہتے ہیں، اور قاسم ننوتوی صاحب اس کے پہلے بانی تھے۔ ان کے نظریات، ان کے ہدف کیا تھے، وہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے، میں صرف ان کی مختصر ایک تاریخ بیان کر رہا ہوں۔ پھر اس سے آگے یہ چیزیں نکلی ہیں، تو پھر اسی میں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیوبندیوں کی تحریک ایک طرح سے سب سے پرانی تحریک ہے، جو جنید بغدادی سے شروع ہوتی ہے، اور شاہ ولی اللہ اس کو ایک دیوبند کا نام دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ تحریک پھر چلتے ہوئے امام احمد رضا خان بریلوی، وہ اس کو انڈورس کرتے ہیں، اور پھر بریلوی کے نام سے ایک نیا فرقہ ہم دیکھتے ہیں کہ وجود میں آتا ہے۔ وہ تھوڑا سا مائنر سا ڈیفرنٹ کرتے ہیں دیوبندیوں کے ساتھ آپس میں، لیکن وہ بھی صوفیہ کی ہی تعلیمات دیتے ہیں۔ بس یہ سمجھ لیں کہ دیوبندی اور بریلویوں میں صرف اتنا فرق ہے کہ جو دیوبندی ہیں وہ اس تعلیم کو عام نہیں بیان کریں گے، وہ خاص لوگوں تک ہی رکھتے ہیں۔ بریلویوں نے اس چیز کو آ کے ممبر پہ ہو کر بیان کرنا شروع کر دیا، عام لوگوں تک بات کرنا شروع کر دی۔ آپ ایسے قصے سنتے ہوں گے ان کے ساتھ، ان سے بزرگوں کے کہ بزرگوں نے کیا کیا کمالات کیے دنیا میں۔ تو یہ وہ تحریک تھی جو اسلام کے اندر سے لے کر یہاں تک ہم تک پہنچی ہے، اور پھر ایک جو اس کا آغاز ہے، جیسے میں نے بتایا کہ انسانی تاریخ کے ساتھ ہی شروع ہو گیا، اور ہندوستان اس کا اوریجن ہے۔ یہ مختصر تاریخ میں نے آپ کے سامنے ان کی بیان کی ہے۔ تو کیا ابھی تک اس جو بزرگان دین آپ نے بتائے ہیں ان کا اختتام ہوا ہے، یا کہ دور حاضر میں بھی ان کے کوئی ایسے کوئی مجدد یا کوئی صوفی ہیں جن کو یہ صوفی کا درجہ دیتے ہیں؟ کہ بہت سارے لوگ ہیں، یہ ہر شہر میں، ہر ملک میں
اندلس سے لے کے مراکش تک پاکستان میں، ہندوستان میں کس جگہ پر، ہر جگہ پر یہ لوگ موجود ہیں اور ان کے صوفیہ کرام موجود ہیں. ان کا باقاعدہ سلسلہ چلتا ہے اور نسل در نسل، لڑی در لڑی وہ چیزیں چلتی ہیں، اور سارے بڑے صوفی آج بھی اسی کیا طرح سے موجود ہیں. اسی معراج پہ ہیں جو کہ ان کے بزرگ رہے ہیں جو ابھی دور حاضر میں؟ وہ جیسے آپ جتنی محنت کرے گا، جتنی کوئی مشقت کرے گا، یہ کہتے ہیں کہ وہ اس مقام تک پہنچے گا. اور ان کے جو مقامات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ان کے مقامات کیا ہیں. چلے دوسرا آپ نے مجھے بتایا کہ انہوں نے آ کے ہمیں بتایا کہ آپ جو ہیں وہ اللہ سے گفتگو یا فرشتوں سے گفتگو یا ان کو دیکھ سکتے ہیں. تو ایسا کیا طریقہ تھا ان کی عبادت کا یا ان کے ذکر کا کہ جو وہ اڈاپٹ کرتے ہوئے وہ اس معراج تک پہنچ پاتے تھے کہ وہ اللہ سے کلام یا اللہ کی وحی یا اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں سے بات کر سکیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے نفس، جو نفسی ہمارا ہے، جو ہمیں خواہشات، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہوا ہے، جو ہمیں خواہشات کی طرف ابھارتا ہے، جب ہم اس کو مار دیں گے، یعنی کہ اس کی خواہشات کے اوپر نہیں چلیں گے، تو پھر ہمیں نفس مطمئنہ حاصل ہوگا. اور وہ کیسے حاصل ہوگا؟ خاص ذکر و اذکار سے حاصل ہوگا. ہوں، اس کے لیے مراقبے کیے جائیں گے، اس کے لیے ریاضت کی جائے گی، اس کے لیے کسی وادی میں کسی کنارے بیٹھ کے سالہ سال، مہینوں مہینے دنیا ترک کر دی جائے گی. تو اس سلسلے میں جب ہم اپنے اندر جھانکیں گے، باطن کو صاف کریں گے، دنیا کی علائشوں سے دور ہو جائیں گے، تو پھر ہم کو وہ چیز مل جائے گی. یعنی کہ پھر ہم اس معراج تک پہنچ جائیں گے جہاں ہم فرشتوں کو دیکھ سکیں، جہاں ہم کائنات کے پر اسرار جو حقیقتیں ہیں ان کو جان پائیں. تو ایک خاص شکل ہے اس ذکر کی جو آپ بیان کر سکیں یہاں پہ کہ جو ہمارے سننے والے ہیں ان کو پتہ چلے. جیسے آج کل کوئی محفل پاک ہوتی ہے پاکستانی معاشرے میں، تو جیسے وہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا نام یا اللہ کے نبی کا نام یا اللہ کے قرآنی جو آیات ہوتی ہیں مخصوص قسم کی، ان کو پڑھنا، تو اس طرح کا ذکر وہ کرتے ہیں تو وہ ایک مجذوبانہ کیفیت ان پہ طاری ہو جاتی ہے بظاہر باد النظر میں. تو کیا وہ اسی طرح کا ذکر ہوتا تھا یا کوئی ایک الگ چیز تھی؟ جس کیفیت کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس کیفیت میں میں بھی رہا ہوں. میں کوئی اناد لے کے تو اس میں پیدا نہیں ہوا. میں نے بھی یہ محفلیں اٹینڈ کی ہیں، میں نے بھی کچھ مراقبے کیے ہیں. ان کیفیات سے میں بھی لطف اندوز ہوا ہوں، اور کمال کی کیفیت ہوتی ہیں. وہ کیفیات ایک نشہ کرنے والے کو بھی مل جاتی ہیں، وہ بھی ایک خاص کیفیت میں رہتا ہے. اور جو آپ ذکر و اذکار کی بات کر رہے ہیں، دو طرح کے ذکر کرتے ہیں، ایک ذکر خفی کرتے ہیں، ایک ذکر جلی کرتے ہیں. خفی وہ ہوتا ہے جو ایک کسی جگہ پہ بیٹھ کے آرام سکون سے اپنے اندر، جیسے یہ کہتے ہیں کہ قلب جاری ہو جاتا ہے. جب قلب جاری ہو جاتا ہے تو پھر وہ اسرار، وہ راز کھلنے لگتے ہیں. تو جو ذکر کرتے ہیں، اب ہر کسی، جتنے بھی سلسلے ہیں، ان کے اپنے اپنے اذکار ہیں، یہ اپنے اپنے ذکر کرتے ہیں. قرآن پاک سے بھی یہ ذکر لیتے ہیں، اللہ کے نام بھی لیتے ہیں یہ. اور ان کے جو اذکار ہیں، موسٹلی جو جتنے بھی سلسلے ہیں، وہ اپنے اپنے ذکر و اذکار کرتے ہیں. ٹھیک، اچھا. انہوں نے کوئی جو بھی ہمارے بزرگ گزرے ہیں جن کا آپ نے نام لیا ہے، سارے جو صوفیزم کو فالو کرتے تھے، تو انہوں نے کوئی اپنی کتابیں لکھی ہیں اس بارے میں؟ کوئی اپنا جو نالج تھا، جو بھی اپنی تعلیمات تھی، اس کو ایک کتابی شکل دی ہے تو جو ابھی تک جو ہماری جو لوگ ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ اس کو پڑھتے ہیں؟ جی، بہت ساری کتابیں اس کے اوپر لکھی گئی ہیں. میں چند نظریات آپ کے سامنے ان کے رکھ دیتا ہوں، اس سے ان کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو جائے گی کہ ان کا نظریہ کیا ہے. وہ یہ سب سے پہلے وہ یہ بیان کرتے ہیں، نظریہ دیتے ہیں وحدت الوجود کا اور وحدت الشہود کا. اس کو آسان لفظوں میں سمجھنے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی کائنات ہے، اس کائنات میں جو کچھ ہے، آپ ہیں، میں ہوں، یہ کمرہ ہے، یہ درخت ہیں، یہ پہاڑ ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ اصل میں خدا کا جسدی ظہور ہے. یہ خدا کا ظہور ہے. اب خدا کا جسدی ظہور ہے، ہم اس کو دیکھ اس لیے نہیں پا رہے کیونکہ یہ پردے حائل ہیں، حجابات حائل ہیں، اور ہمیں اس حجابات کو اٹھانے کے لیے پھر وہ مشقتیں اور مراقبے کریں گے تو حجابات اٹھ جائیں گے اور ہم اصل حقیقت تک پہنچ جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے. حقیقت سارا کچھ. وہ یہ بھی ماننے کو تسلیم نہیں ہے کہ یہ جو کمرہ ہے جس میں بیٹھا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ صرف وہم ہے، خیال میں ہے.
جسے وحدت الشہود کہا جاتا ہے، کہ یہ بھی کہا جائے کہ اس کمرے کا بھی وجود ہے تو یہ شرک ہو جائے گا، یہ شرک ہو جائے گا، تو لہٰذا کوئی بھی چیز حقیقت نہیں رکھتی، حقیقت صرف خدا کی ذات ہے. جیسے وہ محسن نقوی نے کہا تھا نا کہ خواب یہ ہے کہ وہ حقیقت تھا، یہ حقیقت ہے، کوئی خواب تھا وہ. تو وہ کہتے ہیں کہ اس چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے، ہم اس حقیقت تک تب ہی پہنچ پائیں گے جب یہ پردے ہٹ جائیں گے. تو پردے ہٹانے کے لیے وہ دیکھیں، یہ کتنی ایک دلکش بات ہے کہ جب آپ کو معلوم پڑ جائے کہ آپ اس خدا تک پہنچ سکتے ہیں، آپ اس کے فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں، آسمان کی سیریں کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کرنے کا طریقہ کیا ہے، کچھ مراقبے ہیں، کچھ ریاضتیں ہیں، جو جتنا کرے گا وہ اس منزل تک پہنچ جائے گا. انہوں نے پھر منزلیں بھی ڈیسائیڈ کی ہیں، ان کے نام بھی رکھے ہیں، جیسے کتب ہے، ابدال ہے، غوث ہے، کلندر ہے، ولی ہے، مختلف نام رکھے ہوئے ہیں. یہ سمجھ لیں کہ اسٹیٹس ہیں ان کے، کہ جتنا کوئی مراقبے اور ریاضت کرے گا وہ یہ اسٹیٹس پا لے گا. تو یہ ان کا وحدت الوجود کا اور وحدت الشہود کا نظریہ ہے. اچھا، میرا اب سوال یہ ہے آپ سے کہ میں اسلام کی بات تو نہیں کروں گا، کیونکہ اسلام کو تو پھر سمجھنے کا ہر انسان کا اپنا ایک زاویہ ہے، اپنا ایک نظریہ ہے، اپنی ایک سوچ ہے. تو میں بات کرتا ہوں کہ قرآن جو ہے وہ صوفیزم کے بارے میں اس کی کیا رائے ہے، وہ اس کو کیسے دیکھتا ہے؟ میں ابھی اس بحث میں تو نہیں جا رہا کہ جو صوفیہ کرام ہیں وہ صحیح کہتے ہیں یا غلط کہتے ہیں. میں صرف ان کے نظریات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جیسے وحدت الوجود کا نظریہ رکھا، اس سے آگے ان کا جو نظریہ ہے وہ ایک جیسے مقام جمع کا نظریہ ہے ان کا. اب اگر ہم قرآن پاک دیکھیں تو قرآن پاک میں انسان کو کہا جاتا ہے کہ اس کا جو اللہ کے ساتھ رشتہ ہے وہ ایک عبد کا ہے، وہ ہمارا معبود ہے، اور ہم اس شعور کے ساتھ زندگی بسر کریں کہ وہ ہمارا پروردگار ہے. یہ اور اس سلسلے میں ہم کو جب ہم کامیاب ہو جائیں گے تو ہمیں کل قیامت والے دن جنت دی جائے گی، جس میں اللہ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ تم خدا سے راضی اور خدا تم سے راضی ہو جائے گا. تو یہ ایک رشتہ ہے جو قرآن پاک میں بتایا جاتا ہے. اب صوفیہ کرام کے نزدیک جو رشتہ ہے وہ عاشق اور معشوق کا ہے. کہتے ہیں کہ ہم یہ عاشق اور معشوق کا جو رشتہ ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ موت کے نام سے تعبیر نہیں کرتے، وصال کے نام سے تعبیر کرتے ہیں. اور وصال کا مطلب ہوتا ہے ملاقات، یعنی کہ جب ہم مرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جب ہم مرتے ہیں تو ہم اس حقیقت کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں، اور وصال ہمارا اس کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے. جب یہ اپنا عرس بھی مناتے ہیں تو اس عرس کو عربی میں شادی کہا جاتا ہے. جب عاشق کے ساتھ معشوق کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو شادی ہو جاتی ہے. تو اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ مقام جمع پہ ہم اس حقیقت میں سب لوگ جمع ہو جائیں گے، اور پھر یہ حقیقت کہ جو حقیقت اس کائنات کی اصل میں حقیقت تھی، جب ہم اس میں جمع ہو جائیں گے ہمارا وصال ہو جائے گا. تو اس لیے اس چیز کو وہ عاشق اور معشوق کے رشتے کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. تو کیا یہ کانسیپٹ جو ہے یہ صرف یہ عام لوگوں کے لیے بھی ہے، یا جو صرف اس معراج تک پہنچتا ہے یا جب وہ بزرگی کے لیول تک پہنچتا ہے یہ ان کے بارے میں ہی ہے بس؟ ویسے تو اب تو یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں، لیکن کوئی خاص وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اس مرتبے تک پہنچیں گے، آپ کو وہ مرتبہ مل جائے گا، تب آپ کو یہ مقام بھی حاصل ہو جائے گا. بہت سارے بزرگوں کے آپ دیکھتے ہیں کہ عرس ہوتے ہیں تو وہ عرس اسی سلسلے میں منائے جاتے ہیں کہ اس شخص کا حقیقت کے ساتھ ملاقات ہو گئی ہے، وصال ہو گیا ہے اس کا. لیکن ہم کو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ وہ کہتے کیا ہیں. جیسے میں نے آپ کے سامنے وحدت الوجود کا ان کا نظریہ رکھا کہ وہ اس نظر سے کائنات کو دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ شریعت، جیسے قرآن پاک میں شریعت آئی ہے اور طریقت، یہ کہتے ہیں شریعت میں جیسے نماز روزہ ہے اس طرح طریقت ایک الگ سلسلہ ہے. شریعت اس چیز کا پہلا درجہ ہے، وہاں سے آغاز ہوگا. لیکن طریقت کیا ہے؟ طریقت میں ایک شیخ ہوگا جس کے سپرد ایک مرشد شیخ، اس کے سپرد آپ نے اپنا آپ کرنا ہے. انفرادی طور پہ یہ منع کرتے ہیں کہ اس طرح کے جو چلے ہیں، جو مراقبے ہیں آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ بہت اندیشہ ہے کہ آپ کسی غلط راستے پہ چلے جائیں. اس لیے کسی شیخ کے پاس جو خود
طریقت اور شریعت پہ عمل کرتا ہو اس کے پاس جا کے اس کی تعلیمات میں آپ نے اپنے آپ کو فنا کر دینا ہے، جس سے فنا فی شیخ کی تعبیر کہا جاتا ہے۔ جب اس میں فنا کر دیں گے اپنے آپ کو آپ، تو پھر آپ کو وہ منزل مل جائے گی، اس منزل کی یہ بات کرتے ہیں۔ جیسے اسلام میں اللہ سے گفتگو یا اللہ سے بات کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ ایک نماز ہے، اور نماز پڑھنے کے مختلف فرقوں میں مختلف طریقے ہیں جو کہ وہ پڑھتے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ سے گفتگو کی جائے۔ تو کیا اسی طرح صوفی ازم میں بھی مختلف طریقے ہیں، مختلف روایات ہیں یا مختلف اذکار ہیں، یا صرف کوئی ایک پرٹیکولر کوئی طریقہ ہے یا کوئی ذکر ہے کہ جس کو وہ یوز کرتے ہوئے یا جس کو وہ پڑھتے ہوئے وہ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں یا اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو دیکھتے ہیں؟ مختلف طریقے ہیں، لیکن ان کا یہ نظریہ ہے کہ باطن کی صفائی کی جائے۔ سب کا یہی کہنا ہے کہ جب باطن صاف ہو جائے گا، نفس امارہ سے کی کیا مراد ہے؟ وہ دنیا سے ہٹ کے کسی جنگل میں بیٹھ جائیں، یہ ان سے مراد ہے؟ یہ مراد ہے ان سے۔ باطن کی صفائی کی جائے، نفس امارہ کو مارا جائے، اس کے بعد ہمیں ایک سٹیج ملے گی جسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ پھر ہمارا جو قلب ہے وہ دنیا کی خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگے گا، پھر ہم کو خدا جو حقیقی خدا ہے وہاں تک پہنچ پائیں گے ہم، پھر ہم تو کو اس طرح کی مقامات جو ملیں گے۔ حدیث ہے یہ تو پھر مختلف مذاہب میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، ہندوازم میں ہے، بدھزم میں ہے، ایون کہ جو کرسچینٹی ہے اس میں بھی یہ چیز، یہ اپروچ ملتی ہے دیکھنے کو۔ تو پھر تو جو باقی حضرات ہیں مذاہب کے لوگ، کیا وہ بھی صوفی ہیں اپنے مذہب میں؟ جی صوفی ہیں، عیسائیوں میں ان لوگوں کو متکلمین کہا جاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا اس کا آغاز ہندوستان سے ہوا ہے، ہندو بھی یہی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ وحدت وجود کا جو نظریہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یہ صوفیہ نے پیش نہیں کیا، اس سے پہلے بدھا اس کو پیش کر چکے ہیں، شنکراچاریہ اس کو پیش کر چکے ہیں۔ آج کے دور میں کرشناتی کو آپ سن لیں یا سد گرو کو سن لیں، وہ بھی اسی بات کی تعلیم دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر درخت کو دیکھنے لگ جائیں تو اس میں ہم کو خدا نظر آنے لگ جاتا ہے۔ تو وہ مختلف بات نہیں کرتے جو صوفیوں کا کیا ہے کہ یہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اب یہ اسلام تو نہیں چھوڑ سکتے، اس تو لیے کیا انہوں وہ نے شریعت کو ساتھ صوفی ازم کو سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کیا وہ اپنے صوفی ازم کو اپنے پرٹیکولر مذہب کے ساتھ ایفیلیٹ کرتے ہیں؟ ہر مذہب کے جو صوفی حضرات ہیں؟ نہیں، ان کا تو پورا مذہب ہی اس نظریے کے اوپر ہے۔ بدھا کا جو پورا مذہب ہے اس کا نظریہ ہی یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام کرتا ہے۔ جو مسلمانوں میں صوفیہ کرام ہیں وہ اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں، اینڈ واٹ اباؤٹ ہندو؟ ان کا نظریہ ہی یہ ہے، ان کے نزدیک خدا تک پہنچنے کا راستہ ہی یہ ہے، اس لیے ان کے اوپر آپ دیکھتے ہیں تنقید بھی نہیں ہوتی اس طرح کی، وہ اپنے۔ لیکن یہاں پر جب آپ نے کوئی نظریہ دینا ہے تو خدا کے نبی کی جو ذات ہے وہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے، جو قرآن پاک ہے وہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، آپ کو اس کے اندر رہ کر ہی بات کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ یہ پھر اپنی تعلیمات کو بڑے دھیان سے باہر نکالتے تھے کہ عام لوگوں کو اور تعلیم دی جائے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ عام لوگوں کو جو تعلیم دیتے ہیں وہ وہی ہے جو قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے، جو قرآن و سنت میں لکھی ہوئی ہے۔ جب ان کے اندر چلے جائیں گے جب آپ، تو پھر آپ کو یہ بتائیں گے کہ آسمان کی سیریں کیسے کرتے ہیں، فرشتوں سے ملاقاتیں کیسے کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ایک مختصر سی تاریخ صوفیزم کی جو کہ ہمیں ارسلان بھائی نے بتائی ہے، اور ہمیں روشناس کیا ہے کچھ تاریخ کے پہلوؤں سے۔ تو اب یہ جو اپروچ ہے یا یہ جو تعلیم ہے یا جو بزرگان دین ہیں، کیا وہ ان کی اپروچ اسلام کے ساتھ ایفیلیٹ کرتی ہے، قرآن کے ساتھ ایفیلیٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے؟ یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے جو کہ ہم انشاءاللہ اس سیشن کے بعد ضرور اسلام بھائی سے کریں گے۔ اگر کچھ کویسچنز، کچھ سوالات آپ کی نظر میں جو سکپ ہو چکے ہیں وہ پلیز ہمیں آپ کامنٹ باکس میں دیجئے، اور ہمیں بتائیے کہ جو ہمارا جو نیکسٹ سیشن ہوگا اس میں ہم کیا کیا جو سوالات ہیں وہ ان سے کر سکیں۔ امید ہے کہ اب تک کا جو سیشن ہے وہ کافی انفارمیٹیو ہوگا آپ لوگوں کے لیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔